يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بآواز بلند صلوات. شکر ہے اس رب کردگار کا جو ہم سب کا رب وحدہ لا شریک ہے، اور فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفوں کا مستحق اور حمد کا مستحق وہ اللہ ہے جو اپنے رب العالمین ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ تو نے اپنے انبیاء اور رسول اور محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کے ذریعہ اپنی وحدانیت سے ہمیں آگاہ کیا، معشور ہونا ہے۔ آج توفیق نصیب ہوئی کہ جی ایس او کے اس اہم ترین کنونشن میں شریک ہوا جائے اور اپنے نوجوان عزیزان کے ساتھ قریب سے زیارت بھی کی جائے اور ان سے کچھ گفتگو بھی کی جائے۔ جی ایس او یعنی جافیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اپنے ایک اہم ترین ہدف اور عظیم نصب العین کے ساتھ ایک کاروان کی طرح چل رہی ہے۔ یہ کاروان آج تو جے ایس او کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ کاروان خداوند منان نے ایک ایسے قائد عظیم کے سائے تلے چل رہے ہیں کہ جن کی قیادت اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ نے انہیں علم و عمل سے بھی نوازا ہے اور حکمت و دانائی سے بھی انہیں مشرف فرمایا ہے۔ آج ایک طویل تجربے کے بعد پوری امت کے سامنے بلکہ پوری کائنات کے سامنے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور حکمت کیا ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اب کوئی بھی اس امر کا منکر نہیں رہا جو پہلے انکار کرتے تھے یا شک کرتے تھے۔ الحمدللہ آج نتائج و ثمرات کے روشن ہونے نے ہر دوست اور دشمن کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں اللہ نے ہمیں کیسی حکیم قیادت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے روشن ہے، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے کہ اس نے پاکستان میں ابتدا سے ہمیں علماء حق کی قیادت نصیب فرمائی ہے۔ سخت ترین حالات کے باوجود اور بگڑی ہوئی کیفیتوں کے باوجود اللہ نے ہمیں پاکستان میں سعادت سے بہرور فرمایا کہ ابتدا سے ہی ہمیں علماء صالحین کی قیادت نصیب ہوئی، اور علماء صالحین وہی ہوتے ہیں
جن میں تقوی ہوتا ہے، متقی ہوتے ہیں، جہاں اپنے انفرادی اعمال میں بھی وہ اللہ کے تابعدار اور محمد و آل محمد کے غلام ہوتے ہیں، وہاں وہ اجتماعی اور قومی فرائض میں بھی باتقویٰ ترین ہستیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سن 1947 میں وجود میں آیا، لیکن اس کے چند سال بعد ہی علماء کی قیادت حضرت علامہ سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ کے سائے تلے پاکستانی اہل تشیع کو نصیب ہوئی۔ اس وقت بھی علماء کا اجتماع کراچی میں ہوا اور علامہ دہلوی کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا۔ پوری قوم ان کے جھنڈے تلے جمع ہوئی اور قومی مطالبات کمیٹی وجود میں آئی اور انہیں مطالبات کمیٹی کے نام سے تنظیم کو آگے بڑھایا اور پاکستانی حکمرانوں کے سامنے شیعہ قوم کے بنیادی مطالبات کو پیش کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں پاکستان میں ایسی زندگی نصیب ہونی چاہیے جو ہمارے اپنے مکتب کے مطابق ہو، ہمارے اپنے دین کے مطابق ہو اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، ہماری اپنی زندگی تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ جس کو اس وقت مطالبات کمیٹی کا نام دیا گیا اور 3 مطالبات قومی حالات کے مد نظر سامنے رکھے گئے۔ ایک مطالبہ آزاداری کی آزادی تھا، دوسرا شیعہ طلبہ کو شیعہ دینیات کی تعلیم سے مربوط تھا، اور تیسرا مطالبہ شیعہ اوقاف کو فقہ جعفریہ کے مطابق شیعہ مکتب اور فقہ کے مطابق صرف کرنے کا مطالبہ تھا۔ اس پر بڑی محنت ہوئی، کاوش ہوئی، انہوں نے پورے ملک کے دورے کیے، عوام کو بیداری دی، آگاہی بخشی اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پرامن طریقے سے پیش کیے اور حکمرانوں کو متوجہ کیا کہ اب جب پاکستان بنام لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام سے وجود میں آیا ہے، اور اس میں شیعہ نے آل محمد کے لیے اپنی پورا کردار انجام دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، مال خرچ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود محمد علی جناح قائد اعظم بھی اسی مکتب کے فرزند تھے، اور راجہ صاحب آف محمود آباد پاکستان کی بنیاد رکھنے میں بنیادی کردار انجام دیتے رہے، اور اسی طرح اور بہت سارے خاندان اور بہت ساری ہستیاں، علماء، سب نے مل کر پاکستان کی تاسیس میں بھی کردار انجام دیا، پاکستان کی ترقی میں بھی کردار انجام دیا، اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اگر کبھی جنگیں ہوئیں تو شیعہ نے پاکستان نے اس میں بھرپور کردار انجام دیا، دشمن نے حملے کیے تو دفاع میں ان کا خون بھی لگا، اور پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ ہم نے اپنے وطن کا دفاع کیا، اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، ہمارا معصومین کا ارشاد ہے کہ جیسے
اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے دفاع وطن کو اپنا ایمان سمجھتے ہوئے ہم نے اپنا کردار انجام دیا، دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی فورسز بنتی ہیں جو دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتی ہیں تو اس میں ہمارا کردار اولین اور اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت علامہ سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقامہ کی قیادت میں چلا، اور پھر یہ سلسلہ اس وقت اور زیادہ مضبوط اور روشن ہو گیا جب علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کو بھکر کنونشن میں قیادت دی گئی۔ اس وقت چونکہ انقلاب اسلامی ایران بھی کامیاب ہو چکا تھا، مراجع اعظام بالخصوص حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پوری دنیا میں مثل آفتاب روشن ہو چکی تھی، اور ہر ایک کو یہ علم ہو چکا تھا کہ شیعہ علماء کیا حیثیت رکھتے ہیں اور وہ کس انداز سے انقلابات کو انجام دیتے ہیں، اور کس طرح بڑی سے بڑی قوتوں کو شکست دے کر دین حق کے علم کو سربلند کر دیتے ہیں۔ آپ تقریباً نوجوان ہیں، بہت سارے افراد ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے سن 1979 میں ابھی بچپن ہی ہوگا یا اس کے بعد ہی ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال انقلاب اسلامی ایران سے سارے ہی آشنا ہیں، اور یہ آشنائی ضروری بھی ہے، اس لیے کہ پتہ چلنا، جیسے کہ فرض کیجئے کربلا سے ہماری آگاہی ضروری ہے کہ کربلا نے کس طرح دین کو زندگی جاوید بخشی، ایسے ہی ہمیں انقلاب اسلامی ایران کی حقیقتوں سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ انقلاب اسلامی ایران نے اس عالم میں طاغوت کی آگاہی بخشی ہے اور عالم کو متوجہ کیا ہے کہ اس وقت دنیا پر کیسی قوتیں قبضہ کر چکی ہوئی ہیں، اور ان کے قبضے سے ان امتوں کی جان چھڑانا واجب بھی ہے، اور اس واجب کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی جو تربیت ہے اس میں اس بات کو ضرور حصہ دینا چاہیے کہ انقلاب اسلامی ایران کیسے آیا، اور پاکستان میں علماء حق نے پاکستانی ملت کی تربیت اور اس کی آزادی کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیں۔ تو حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کے دور میں بھی جہاں پہلے مطالبات محدود تھے ان کو مزید وسعت دی گئی، اور مینار پاکستان پر علل اعلان یہ بات کہی گئی کہ اب ہم فقط چند مطالبات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہم پورے دین حق کے نفاذ کا تقاضا کرتے ہیں، اور دین کو نافذ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کوشاں ہیں اور اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے، لیکن ہماری کوشش پرامن ہوتی ہے۔ ہم مظلوم تو ہو سکتے ہیں، ظالم نہیں ہو سکتے۔ نہ ہم ظالم بنتے ہیں اور نہ ہم منظلم بنتے ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے،
اور منظلم وہ ہوتا ہے جو ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ظلم کو قبول کر لیتا ہے، ظلم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ ہمیں کربلا نے نہ ظالم بننے کی اجازت دی ہے، نہ منظلم بننے کی اجازت دی ہے۔ ہم نقش قدم آل محمد پر چلتے ہوئے مظلوم تو ہو سکتے ہیں، لیکن نہ منظلم ہو سکتے ہیں، نہ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حق کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اس کے لیے پرامن طریقہ کار استعمال کرنا یہ ہماری قیادت کا وتیرہ ہے، اور اسی وتیرے پر ہمارے علماء جو اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وہ وقت شاید آپ کے علم میں ہو جب اسلام آباد میں ایک احتجاجی ریلی مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی قیادت میں، اور ہمارے والد علام حضرت علامہ سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی حمایت سے اور دیگر علماء حق کی حمایت سے نکالی گئی تھی۔ اس میں بسا اوقات یہ سوال اٹھتا تھا کہ اگر حکومت ہمارے احتجاجی پروگرام پر سختی کرے گی اور کوئی بندہ شہید ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس کی گردن پر ہوگی؟ آخر واضح ہے کہ علماء شریعت کی حدود کی توڑنے کے قائل تو نہیں ہے نا، شریعت کی حدود کی پابندی میں رہ کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، یہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ سوال پیدا کیا تھا کہ اگر حکومت نے یا فورسز نے کوئی سختی کی اور ہمارا کوئی بندہ شہید ہوا تو یہ کس پہ ذمہ داری آئے گی؟ تو ہمارے والد علام نے جواب میں تمام علماء کو بھی مطمئن کیا اور عوام کو بھی کہ یہ شہادت اس کی گردن پہ آئے گی جو ہمیں شہید کرے گا، قاتل پر یہ سارا بوجھ آئے گا، مقتول پر کیوں آئے گا؟ ہم تو اپنا حق مانگنے کے لیے اور حق حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب اگر ہمارے حق کو دینے کی بجائے کوئی ہمارا خون کرے گا تو یہ اس ظالم کی گردن پہ آئے گا، مظلوم کی گردن پہ تو نہیں آئے گا۔ اور یہی کربلائی درس ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بوجھ خود حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہے یا قاتلوں پر ہے؟ اسی کو ہم نے اپنے نعرے میں بھی سمویا ہوا ہے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد۔ ظالم مرد آباد ہوتا ہے اور مظلوم ہمیشہ زندہ باد ہوتا ہے اگر مظلوم اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ تو الحمدللہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ کا دور بھی اسی ضابطے کے تحت گزرا، اور اس کے بعد جب قیادت شہید قائد حضرت علامہ سید عارف حسین الحسینی اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پہنچی تو وہ تو اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور انہیں درجہ شہادت پہ فائز کیا گیا۔ پھر بھی بس سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شہادت کا بوجھ کس پر؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کس پر؟ ظالم پر، جس نے انہیں قتل کرایا یا قتل کیا۔ ہوتا اسی طرح ہے، قاتل مباشر کوئی اور ہوتا ہے اور قتل کا منصوبہ بنانے والا اور قتل کی سازش کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ قتل تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی
شمر ابن ذیلجوشن کے ہاتھوں سے کیا گیا تھا للمشہور، لیکن قاتل آیا یزید تھا یا نہیں، ابن زیاد تھا یا نہیں؟ اس لیے تھے کہ ساری منصوبہ بندی اور سارا پلان جو بنایا تھا امام کے قتل کا وہ انہی خبیث قوتوں نے اور خبیث افراد نے کیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت علامہ شہید عارف الحسینی اللہ مقامہ کو بھی درجہ شہادت پہ فائز کیا گیا، لیکن جرم ان کا کیا تھا؟ کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں شہید کیا گیا؟ بأی ذنب قتلت؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے حقوق کے حصول کے لیے قدم پیچھے ہٹانے سے گریز کر لیا، تو دشمنوں نے ان کی جان لینا ضروری سمجھی، اور نہ فقط ملکی قوتوں نے بلکہ عالمی قوتوں نے شریک ہو کر ہم سے ہماری قیادت کو چھینا۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شہید کا جو لہو ہوتا ہے وہ مقصد کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے، مقصد کو کمزور نہیں کرتا ہے، جس کی دلیل خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، کربلا کی شہادتیں بھی ہیں، اور تمام جتنی بھی اس مکتب کے بزرگان کی شہادتیں ہوئی ہیں، خواہ وہ ائمہ ہدیٰ تھے یا وہ معصومین تھے یا غیر معصومین علماء و مومنین تھے، سب کی شہادتیں حق کو سربلند کرنے کا باعث بن رہی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ اس لیے ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں ان قوتوں کو کہ جو ہمارے حقوق ہمیں دینے کی بجائے ہمارے خون کی دشمن اور ہماری جان کے لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، انہیں یاد رہے کہ آخر بارگاہ الہی میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ جو بندوقیں تم ہماری طرف سیدھی کیا کرتے تھے وہ کتنی غلط تھیں، اور تم نے اس کا خمیازہ 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی جہنم میں جل کر نبھانا ہوگا۔ اس لیے میں متوجہ کرتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار آتا ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خوف خدا سے باہر نہ نکلے، اللہ کو یاد رکھے اور شریعت محمدی کو اپنے اوپر مسلط کرے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی اقدام کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ایسے ہی ناکام ہو جاتا ہے جیسے یزیدیت ناکام ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ حضرت علامہ قائد شہید سید عارف الحسینی نے بھی بڑی بیدار قسم کی قیادت کو نبھایا، قوم کو بیدار کیا۔ لیکن ایک جملہ یہ بھی آپ کی نظر ہو جائے، چند دن پہلے بھی میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھا تھا اور اس نے افسوس کیا، کہا کہ ہمارے شہر سے قائد کا قافلہ نہیں گزر پا رہا تھا، لیکن بہرحال ہم نے مجبور کیا وہ تشریف لائے۔ تو دوران گفتگو شہید قائد سے کسی نے سوال کیا، اتنے سال آپ کو گزرے، آپ نے قوم کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ آہ بھری اور یہ جملہ ادا کیا، ان چند سالوں میں ابھی میں اپنی قوم کو یہ بتانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ میں بھی یا علی مدد کو مانتا ہوں۔ یعنی میں بھی شیعہ ہوں، شیعہ پاکستانی شیعہ قوم کا قائد چند سالوں بعد آہ بھر کے کہتا ہے کہ میں ابھی تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ اس جملے سے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی قوم کی سطح فکری کتنی بلند ہے یا کتنی پست ہے۔
آپ کے تربیتی جتنے بھی مساعی ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، جن میں اول نمبر پر آپ کی مجالس ہیں، وہ قوم کو کیا دے رہی ہیں اور قوم کی سوچ کی سطح بلند کر رہی ہیں یا پست کر رہی ہیں، اس کا جائزہ لینا میرے خیال میں ہر تنظیمی فرد کا فریضہ ہے۔ آپ کے جو پیشوا ہیں، آپ کے جو سینئرز ہیں، انہیں بھی آپ کو بتانا چاہیے، اور آپ سب نوجوانوں کو خود بھی اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت ہمیں کہاں لے جا رہی تھی اور کہاں لے جا رہی ہے۔ جس قوم کے علماء بزرگان اور قائدین محترم، حتیٰ کہ مراجع اعظام کے بھی شیعہ ہونے کے بارے میں قوم کو یقین نہ ہو، تو بتائیے وہ قیادت کیسی کریں گے اور قوم ان کی حمایت کیسے کرے گی؟ کیونکہ حمایت جو ہوتی ہے فقط زبانی نعروں کے ساتھ نہیں ہوتی، دل میں جب تک قیادت کی عزت داخل اور اس کی حقانیت داخل نہ ہوگی، اس وقت تک آپ کے نعرے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے میں جے ایس او کو یہ اپیل کرتا ہوں، فقط نعرے مارنا نہ سیکھ، دل میں محبت قیادت کو داخل کر جو تیرے دین اور مذہب کا حصہ ہے۔ جیسے رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی حبو کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے۔ میں کبھی کبھی سوال اٹھاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری محبت ایمان ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، رسول اکرم کی محبت بھی ایمان ہے یا نہیں؟ کیا رسول اکرم کی محبت کے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اکرم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ یا علی تیری محبت ایمان ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو راہبر مانتے ہو، جب تک اس سے قلبی محبت نہیں رکھو گے منافق بن جاؤ گے۔ اور یہ جو سارے علماء کسی کو اپنی قیادت کے مقام پر بٹھاتے ہیں اور اسے یہ تاج پہناتے ہیں، یہ سارے علماء ماشاءاللہ ہوتے ہیں؟ معلوم ہوا نہیں۔ ان چند افراد کو اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے جو علماء بزرگان کے انتخاب کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ اور اس دور سے چونکہ ہم گزر چکے ہیں، اس لیے میں جے ایس او کی خدمت میں ضروری عرض کروں گا کہ ان ماضی کے تجربات کو سامنے رکھو اور دوبارہ اس قسم کی غلطی نہ کرو جو پہلے ہوئی ہے۔ اپنی جوانی کے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھو، اور کسی کا غلام بننے سے پہلے یہ سیکھو کہ وہ دین کا غلام ہے، وہ امام کا غلام ہے، وہ نبی کا غلام ہے، اور اگر اس کے کردار میں تجھے محمد و آل محمد کی غلامی نظر نہیں آتی تو پھر وہ تیرا سینئر بھی ہو، قائد بھی ہو، راہبر بھی ہو، پیشوا بھی ہو، تیرا کچھ نہیں لگتا، تیرا دشمن تو ہو سکتا ہے، تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب العزت نے ہم پر کرم کیا اور یہ قیادت ہمیں نصیب ہوئی جو آج ہمارے سر پر اپنا سایہ عاطفت کیے ہوئے ہے، اور پھر بھی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ یہ قیادت جلدی ختم ہو جائے، اللہ نے اس کو اور تول دیا، اللہ نے اسے اور لمبا کیا۔ میں نہیں سمجھتا یہ فیصلے تقدیری کیا حکمتیں رکھتے ہیں۔ اور بالآخر
متعدد قسم کی چالوں کے باوجود ہمیں اس کی عادت سے محروم نہ کیا جا سکا۔ عجیب ہے، راہبریت بھی وہی ہے، قیادت بھی وہی ہے۔ کبھی نمائندہ راہبریت پر حرف زنی کی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لیکن نہ راہبر کسی کے دام میں آئے، نہ قائد نے شکست کھائی۔ اور آج یہ حقیقت مثل روز روشن، مثل آفتاب سب کے سامنے روشن ہے۔ جیسے پہلے گزری ہے پھر بھی بقایا زندگی گزر جائے گی، میں جنت کے اس درجے سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بصیرت بہت بڑی اہمیت رکھنے والی نعمت خدا ہے، اور محمد و آل محمد کا انعام یہ ہے کہ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم تو ویسے ٹھیک ہے دعائیں مانگتے ہیں اپنی دنیاوی مشکلات کی حلالی کے لیے، مانگنی چاہیے، لیکن آخرت کی مشکلات کی حلالی جو ہے وہ دنیا کی مشکلات کی حلالی سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے آپ سب کو امیر المومنین کی اس وصیت کے مطابق کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، اے میرے ماننے والو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی اختلافات کی اصلاح کر کے اختلافات کو ختم کر دینا۔ اب آپ فرمائیے تنظیم بھی اہم ہے لیکن تقوی اس سے اہم تر ہے یا نہیں؟ آپ کے یہ کنونشن جو ہوتے ہیں ان میں تنظیم کی بڑی زیادہ اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں تنظیم تسبیح کے دانوں کے منظم ہونے کا نام ہے۔ اگر دانے بکھر جائیں تو وہ تنظیم سے نکل جاتے ہیں، اور دانے اگر اپنے اس دھاگے میں پروئے رہیں اور جہاں ان کا مقام ہے وہاں رہیں اور وہاں رہ کر اپنی خدمت کو انجام دیں تو پھر وہ تسبیح کام بھی کرتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ تنظیم سازی میں یقیناً محبت کریں اور اپنے اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی اپنی فعالیت پر پوری محنت کریں، اور ہر ایک پرزہ اگر اپنا صحیح کام کرے گا تو مشین جو ہے وہ صحیح نتیجہ دے گی، اور اگر ایک پرزہ بھی درمیان میں گڑبڑ ہو جائے گا تو پوری مشینری جو ہے وہ کام نہیں کر سکے۔ منظم تو آپ کو ہونا چاہیے، اور جس کا جو مقام ہے اس مقام کی عزت دوسرے کو کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں تنظیم سے بھی زیادہ اہم تقوی ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی نہیں، آپ فقط تنظیم ہیں، تو پھر آپ محمد و آل محمد کی تنظیم نہیں، جبکہ آپ تو جعفری تنظیم ہے، یہ غیر جعفری تنظیم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ جعفری اسٹوڈنٹ سے۔ تو آپ کے اندر جعفریت موجود ہونی چاہیے، اور جعفریت عبارت ہے تقوی خداوندی سے۔ جب تک آپ کو واجبات کا پتہ نہ ہوگا آپ تقوی اختیار نہیں کر سکیں گے، محرمات کا پورا علم نہیں ہوگا آپ متقی نہیں بن سکیں گے، مستحبات سے آشنائی نہیں ہوگی تقوی برقرار نہ رہ سکے گا، مکروہات سے آگاہی نہیں ہوگی تو کیسے متقی بنیں گے؟ اس لیے کہ متقی تو وہ ہوتا ہے جو کسی واجب کو چھوڑے نہ اور کوئی حرام کرے نہ، اگر ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ غیر معصوم ہے نا ہم،
پہلے تو واجب ترک نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو کیا کرے؟ فوراً توبہ کر کے اس واجب کو ادا کریں، اگرچہ اس کی قضا کے اعتبار سے بھی اسے ادا کرنا ہو۔ نماز ہو تو اس کی قضا فوراً کریں، روزہ ہو تو اس کے قضا یا کفارے کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور میرے خیال میں وہ جو زکوٰۃ و خمس ہوتا ہے نا، وہ تو بڑھاپے میں یاد آنا چاہیے، یا جوانوں کو بھی کچھ خمس کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، ہمارے والد گرامی کبھی کبھی اپنی مجالس میں لوگوں کو کہتے تھے جو جو خمس کا پابند ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا نہیں ہوں کیونکہ میری شاید یہ جسارت نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اپنے گریبان میں تو جھانک سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں جی اسد حالی کمان دہی کہنے سے، ہم تو ابھی سٹوڈنٹ ہیں۔ سٹوڈنٹ صاحب، آپ کو بھی تو کچھ کسی سے کہیں سے کچھ ملتا ہے، باپ دیتا ہے، امی دیتی ہے، کوئی دیتا ہے۔ گزارا جو آپ کو ہو رہا ہے تو کسی کے دینے سے ہی ہو رہا ہے نا۔ جو آپ کو دے رہا ہے وہی آپ کی کمائی ہے، آپ اس میں سے بچا رہے ہیں، اس کا خمس واجب ہے، خواہ وہ 5 روپے ہی ہو۔ اگر 5 روپے بچیں کتنا خمس بنے گا؟ 1 روپیہ بھی دینا واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں جی میں تو غریب ہوں، اور یہ غربت کا جو دعویٰ ہے یہ تو پھر نواز شریف بھی کرتا ہے۔ بتائیے نواز شریف مقروض رہتا ہے یا نہیں؟ بینکوں کا مقروض، بڑے بڑے اداروں کا مقروض، کروڑوں اربوں کا مقروض تو ہے بیچارہ۔ معلوم ہوا کہ مقروض ہونا کوئی غربت کی نشانی نہیں۔ غریب تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو، واجب اخراجات کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو، پھر وہ غریب ہے۔ لیکن بسا اوقات غریب پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سارے نوجوان ہیں، کچھ نہ کچھ تو جعفریہ فقہ سے آشنائی ہوگی آپ کی۔ آپ یہ بتائیں مجھے ایک سوال کا جواب کہ کتنی گندم کسی کاشتکار کی ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ 21 من کچھ کلو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کاشتکار کا اپنے گھر کا خرچہ 50 من ہے، گندم سال کی اسے 50 من ہو تو اس کا خرچہ پورا ہوگا، اور اس کی زمین نے اسے فقط 30 من دیے ہیں، تو مجھ سے مسئلہ بتائیے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جبکہ اس کا اپنا خرچہ کتنا ہے؟ 50 من ہے، یعنی اس کی آمد اس کے اپنے اخراجات سے بھی کم تر ہے، لیکن زکوٰۃ اس لیے واجب ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا ہے۔ اب بتائیے وہ غریب تو ہے اس لیے کہ اس کی آمد اس کے خرچے سے کم تر ہے، لیکن پھر بھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس قسم کے غریب پر زکوٰۃ بھی واجب ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے غریب پر خمس بھی واجب ہو سکتا ہے۔ کچھ پوچھو تو صحیح، خود ہی عالم نہ بن بیٹھو۔ میں بہت دیکھتا ہوں، بلکہ بسا اوقات بعض محفلوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، ایک بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، کوئی فقہی سوال، مجھ سے پہلے آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اسے جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے یار تھوڑا جا جلی، کوئی تھوڑا جا اپنے آپ کو حوصلے میں رکھ۔ وہ سوال جب مجھ سے کر رہا ہے تو جلدی نہ کر، میں جواب دوں گا، پھر اگر میں نے جواب صحیح دیا تو تائید کر دینا، نہ دیا تو میری اصلاح کر دینا، لیکن اتنی جلدی تو نہ کر۔ اس لیے کہ علم کو بھی برداشت کرنا بڑا حوصلہ مانگتا ہے۔ بندے دا جڑا ہے نا علم دا پیمانہ ایک ویلے چھلک ہے، تو آپ کے علم کے پیمانہ چھلکنا نہیں چاہیے۔ صبر و حوصلے کے ساتھ اپنے علم کو بھی برداشت کیجیے۔ اور بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے تعلموا من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھتے رہو۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تربیتی سسٹم جو ہے
انشاءاللہ مؤثر ہے اور مزید اس میں تاثیر ہوگی. لیکن بہرحال آپ سب حضرات اسی نصیحت کو لے کے جائیں کہ تنظیم کے ساتھ ساتھ تقوی بہت ضروری ہے. آپ یہاں فقط تنظیم سیکھنے نہ آئیں بلکہ تقوی کی اہمیت کو بھی سمجھیں، تب آپ امام المتقین کے غلام ہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر میں مولا علی کو اگر اپنا امام کہتا ہوں تو صحیح نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو متقیوں کے امام ہیں، وہ غیر متقیوں کے امام. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تو اسی بتقوی اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، بنظم امرکم، اور اپنے معاملات کو منظم رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، وصلاح ذات بینکم. یہ بھی ایک بڑی مشکل بات ہے. جس پہ ناراض ہوا قبر تک ناراض، جس کے ساتھ اختلاف ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تنظیمی برادران کی ایک کمزوری یہ ہے، بس اس بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک کمزوری یہ ہے کہ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو بس اپنے آپ کو اتنا حق سمجھتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ باطل ہے. اپنے حق کے ناحق ہونے پہ غور نہیں کرتے اور اس پہ کوئی سوالیہ نشان لگانے کی کوشش نہیں کرتے. کیا خیال ہے، بندہ اگر تنظیمی بھی ہو تو کبھی غلط بھی سوچ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اسے بھی تو غلط اور صحیح کی پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش رکھنی چاہیے نا. ہو سکتا ہے کہ تو اور تیرا جو سکھانے والا ہے دونوں ہی غلط ہوں، اور تمہیں کوئی ایسی بات پہ یقین ہو گیا ہو کہ جو یقین جہل مرکب ہو، حق نہ ہو. کیونکہ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ ایسا جاہل جو اپنے جہالت کے علم ہونے پر یقین رکھے اور اپنی جہالت کو حق سمجھے. اور جو جاہل مرکب ہوتا ہے اس کا ہدایت پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تب ہدایت پاتا ہے جب وہ اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. آپ کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو مقدمتاً یہ کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ بات کہتا ضرور ہوں. یہ جو ہو سکتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور پکا کیجیے اور سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی غلط سوچا ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری وہ مصیبتیں جو قومی امور میں آتی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اللہ نے ہمارے لیے اس زمانہ غیبت میں تقلید کو واجب کیا ہے اور اپنے علم پر بھروسہ کرنے کی اتنی اجازت نہیں دی ہے جتنا اپنے زمانے کے عالم کے علم پر بھروسہ کرنے کو واجب قرار دیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات تقلید کی حقیقت کو بھی سمجھیں اور فقط نام کی تقلید نہ ہو بلکہ حقیقی تقلید ہو. فقط اتنا پتہ نہ ہو کہ میں فلانے کا مقلد ہوں بلکہ یہ پتہ بھی ہو کہ اس فلاں بزرگ کا فرمان فتویٰ کیا ہے تاکہ اس پر آپ آگاہی بھی حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق بخشے اور انفرادی امور کے ساتھ ساتھ قومی اور اجتماعی امور میں بھی صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے اور